مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا بلکہ تمام جہانوں کے لیے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو ناظرین، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا مذہب جسے قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایسا بدبخت مذہب کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نبی ہوگا۔ اور اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے کہ جس پر یہ مہر لگ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس رسالت کا انکار کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو نبی مانتے تو اس شخص کے متعلق پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک، اس ملک کے آئین کے اندر یہ بات طے 1973 کے اندر ہو چکی کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی مذہب اپنے مذہب کی تبلیغ اس ملک کے اندر نہیں کر سکتا۔ اسی انداز میں اس آئین کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی عبادت گاہ جو بنائیں گے اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا۔ اسی انداز میں قادیانی اذان نہیں دے سکتا۔ اسی انداز میں قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے آئین میں بھی موجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بھی یہ چیز موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ان ساری وجوہات کے باوجود ہمارے ملک پاکستان کے چیف جسٹس جنہوں نے اپنی ناعلمی کی وجہ سے ایک بڑا گھنونا فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ قادیانی مذہب کو یہ مکمل طور پر اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ سر عام کر سکیں، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ نہ صرف ملک پاکستان کے آئین کو بھول رہے بلکہ اپنے ایمان کو بھی بھول رہے کہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ تو قرآن کا حصہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نے بتا دیا کہ اگر کوئی آخری نبی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ تو آپ نے نہ تو صرف ملک پاکستان کے آئین سے غداری کی بلکہ اسلام جو کہ ایک بہترین اور خوبصورت مذہب ہے اس مذہب سے بھی غداری کرتے ہوئے قادیانی جیسے بدبودار مذہب کی طرفداری کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ سنایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یا تو آپ اپنے اس فیصلے سے رجوع کریں، اگر رجوع نہیں کرتے تو اپنی اس کرسی سے استعفیٰ دے دیجئے، کیونکہ یہ کرسی اور یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے اور اس مسلمانوں کے ملک میں اس کرسی پر بیٹھنے کا حقدار بھی مسلمان ہی ہے۔ لیکن جس کے سوچ اور نظریات کے اندر اگر قادیانیت ہے تو وہ یقیناً اسلام کا بھی دشمن، ہمارے ملک پاکستان کا بھی دشمن اور اس ملک کے جو آئین ہے ان کا بھی دشمن۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یا تو اپنی کرسی سے آپ اٹھ جائیے، کرسی آپ یہ خالی کر دیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جلد از جلد اپنے فیصلے سے رجوع کریں اور جو مسلمانوں کے دلوں کو جو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس سے آپ معافی بھی مانگیں اور سر عام یہ اعلان کریں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ یہ بتلا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی آئے گا تو وہ امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر کسی نے نہیں آنا۔
تو اس لیے آپ سے یہ پھر دوبارہ بھی میں یہی درخواست کروں گا، اپنے اس فیصلے پر غور کرتے ہوئے اس سے فوراً آپ رجوع کریں، اور ملک پاکستان کے آئین کو جو آپ نے ٹھیس پہنچائی یا جو مسلمانوں کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچائی، ان سے آپ جلد از جلد معافی مانگیں۔ والسلام۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔